علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من ذکر او انثى وهو مؤمن۔ قابل صدر احترام صدر جلسہ، اسٹیج پر بیٹھے ہوئے محترم اساتذہ کرام اور خواتین مجلس، میری ماؤں اور بہنوں اور میرے محمد ساتھیوں، آج کی اس سالانہ انجمن میں میری تقریر کا عنوان ہے مسلمان عورت کا مثالی کردار۔ سب سے پہلے ہر طرح کی تعریف و توصیف خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے لائق و زیبا ہے، جس نے ہمیں ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا۔ معزز سامعین و سامعات، ایمان کا چراغ جب ایک مسلمان عورت کے دل میں جلتا ہے تب اس کے کردار کے ہوشے ہوشی کو منور کر دیتا ہے، اس کی زندگی کا کونا کونا اس کی روشنی سے چمک اٹھتا ہے۔ اس ایمان نور کا سب سے پہلا اور نمایاں اظہار ایک مسلمان عورت کے عقیدے میں ہوتا ہے۔ عورت ذاتی تو اللہ کی ایک کمزور مخلوق ہے، لیکن توحید کی قوت اس کی زندگی میں آتی ہے تو کبھی فرعون جیسے طاغوت کے سامنے حضرت آسیہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں عزم و استقامت کا پہاڑ بنا دیتی ہے، تو کبھی ابو جہل جیسے ظالم و جابر کے سامنے حضرت سمیہ رضی اللہ عنہا جیسی حوصلے اور استقامت کی چٹان بنا دیتی ہے۔ مسلمان عورت اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آنے کے بعد اپنا سر تسلیم خم کر دیتی ہے، اپنے عقل و خرد، اپنا احساسات و جذبات سب شریعت کے تابع کر دیتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، مسلم عورت کے ایمان کی ثمرات محض اس کی ذات تک محدود نہیں رہتے، وہ اسلام کی دعوتی تحریک میں ایک سرگرم رکن اور دعوتی نظام کا ایک لازمی حصہ ہوتی ہے۔ جیسے ہر کامیاب انسان کے پیچھے ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے، ویسے ہر کامیاب دائی کے پیچھے بھی ایک عورت کا ہاتھ ہوتا ہے۔ ایک دائی کی زندگی میں عورت کا رول کتنا اہم ہوتا ہے، یہ دیکھنا ہو تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی سیرت کا مطالعہ کریں۔ فرعون کے پنجے استبداد سے بچانے کے لیے ان کو لہروں کے دریا کے سپرد کرنے والی ان کی ماں ایک عورت اپنے بھائی کی محبت میں لہروں کا تعاقب کرتے ہوئے اور فرعون کے دربار تک پہنچ جانے والی اور بیٹے کا دوبارہ اپنی ماں سے ملن کرانے والی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بہن ایک عورت۔ مدین میں اجنبی موسیٰ علیہ السلام کے لیے برکتوں کے دروازے کھولنے والی ان کی بیوی ایک عورت، بلکہ ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب اطہر پر وحی الہی کی کنہیں سب سے پہلے پڑھی تو گھبرائے ہوئے رسول صلی اللہ علیہ وسلم احساس و ذمہ داری کی تمازت سے بچانے کے لیے اپنی ردائے تسلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر تان دینے والی حضرت خدیجہ ایک عورت۔ معزز سامعین و سامعات، عورت بیٹی بنتی ہے تو اپنے باپ کے سپنوں کا مرہم بن جاتی ہے، بیوی بنتی ہے تو حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں اپنے شوہر کے سر پر ہمدردی کا سایبان بن جاتی ہے، ماں بنتی ہے تو حضرت ہاجرہ رضی اللہ عنہا کی صورت میں اپنے توکل، عنایت، محبت اور قربانیوں کی ایسی لازوال داستان رقم کرتی ہے کہ رہتی دنیا تک اس کے نقش قدم کی پیروی اہل ایمان کے لیے عبادت قرار پاتی ہے۔ معزز سامعین و سامعات، مسلمان عورت کا حسن اس کی عبادت ہے، دعائیں اس کا زیور ہے، مناجات اس کا ہتھیار ہے، وہ سجدوں سے اپنے گھر کو مسجد بنا دیتی ہے، اس کی تہجد گزاریوں کا نور اس کے اولاد کے چہرے پر چمکتا ہے۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ رحم کرے اس عورت پر جو تہجد پڑھنے کے لیے اٹھے اور اپنے شوہر کو بھی اٹھائے، اور شوہر اٹھنے سے انکار کر دے تو اس کے
मुसलमान औरत आलिमा बनती है तो हजरत आयशा रजी अल्लाह अन्हा की सूरत में अपने फैजाने इल्म से अपने मुआशरे के ज़हन और क़ुलूब को मुनव्वर कर देती है। मुसलमान औरत दाया बनती है तो हजरत उम्मे सुलैम बनकर अपने शौहर को कुफ्र तारीकी से निकाल कर हिदायत की रोशनी में ले आज इस्लाम सिर्फ चंद रस्मों और इबादतों का नहीं, एक लाइफ स्टाइल, एक जिंदगी का नाम है। एक मुसलमान औरत अपनी गुफ्तार से नहीं, अपने किरदार से पहचानी जाती है। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ करती हूँ कि हम सबको गुफ्तारी में किरदार का भी मुसलमान बनाए। आमीन। वमा अलैना